الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماقبل جمعگی اللہ رب ذوالجلال کے توحید اور خالص ایمان کے ساتھ اور توحید کا آپس میں کتنا کچھ ربط اور جوڑ ہے، تو اختصار کے ساتھ اس پہ بات ہو رہی تھی. توحید اور رسالت کے جاننے کا نام ایمان ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کا توحید جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور اللہ رب العالمین کی کلام سے، تو انشاءاللہ پھر ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا اور ہم حالت ایمان کے اس درجے میں شمار ہوں گے جس درجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کل شرمندہ اور رسوا نہ ہو جائے. اگر ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کوئی اور بنیاد بنائیں گے اور اس بنیاد کے ماتحت ہم یہ کوشش کریں گے، یہ نعرے لگائیں گے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار بن جائیں، تو یہ بات غلط ہے. اللہ اور اس کے رسول یعنی کلام اللہ اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کر ایمان کا پہچاننا یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو چھوڑ کر توحید کی پہچان کرنا یہ غلط بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر
پیارے پیغمبر علیہ السلام کے رسالت کا پہچاننا یہ بھی غلط بات ہے۔ ان تینوں کو اگر ہم پہچانیں گے، پڑھیں گے، پھر اس کے مطابق عمل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور رب ذوالجلال کا یہ کلام سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہمیں آگے چلنا پڑے گا۔ اور جب چلیں گے ہم منزل مقصود پہ پہنچیں گے، جب ہم اپنے منزل کو اختیار کریں گے وہی ہمارا کامیابی کا راستہ ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہاں رب العالمین دیکھیں، جب ہم رب کو پہچانتے اس وقت ہم یا تو مشکل میں ہوتے یا مشکل سے نکلتے وقت، اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مشکل سے نکال لیا۔ جب ہم کسی مصیبت اور مشکل کے اندر آ کے پھنس جاتے تو اس وقت بھی ہم کہتے ہیں اللہ اب تیرے سوا میرا اور کون ہے، میں نے مانگنا ہی تو تجھی سے تو مانگنا ہے اور تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ پھر رب ذوالجلال کو سامنے رکھ کر ہم اپنی حاجتوں کو سامنے رکھتے، ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو اس رب کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس رب سے ہم دعا کرتے ہیں اور پھر دل کے اندر ایک ہی بات رکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب آپ سے پوچھے، کاف خطابیہ، جب آپ سے پوچھے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب یقیناً میں قریب ہوں، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکار کرنے والے کی پکار کو، جب مجھے کوئی پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، اور جب میں جواب دیتا ہوں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانے، میری ہی احکامات کے متعلق جان لے، میری ہی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ ہی پہ ایمان رکھ لے، اور چاہیے کہ وہ مجھ ہی پہ ایمان رکھ کر اسی پر زندگی گزارے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت کے راستے سے واقف ہو جائے، تاکہ وہ رب ذوالجلال کے تعلیمات کو پہچان لے، اللہ کو جان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان لے۔ جب ان تعلیمات کو یہ جان لے گا پھر رب ذوالجلال کے علاوہ نہ کسی کی در پہ، نہ کسی مزار پہ، نہ کسی ولی، نہ کسی پیغمبر، نہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے پیروں میں جھکے گا، بلکہ وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین کو پکارنے والا بنے گا، اور صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگنے والا بنے گا۔ تو یہاں فرمایا سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں نا یہ آدمیت کی نسل کہاں سے، بابا آدم سے، اللہ رب ذوالجلال کے پاس انسانوں میں سب سے پہلا انسان بابا آدم، جب ان سے بھی لغزش ہوئی تو وہ بھی رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، جھولی پھیلا کر کے وہ بھی فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر دیا، انفسنا، ساتھ اما حوا صلی اللہ علیہ دیے، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہم پر مہربانی نہ کر دے، آپ اگر ہماری بخشش نہ کر دے، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہم پر رحم نہ کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
یقیناً البتہ ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہاں بابا آدم علیہ السلام یہ دعا جو مانگ رہے ہیں، اس کے اندر 3 چیزوں کی بات ہے۔ سب سے پہلا تعلیم کہ اے آدم آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، آپ سے ایسی لغزش ہوگی تو ہم آپ کو معاف کریں گے، میں رب تمہیں معاف کروں گا۔ دوسری بات، آپ انسان ہیں، آپ مانگو گے میں رب ہے میں عطا کروں گا۔ تیسری بات، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں، ساری کی ساری انسانیت کے اندر خطائیں ہوگی، غلطیاں ہوگی، وہ مجھے رب سے دعا جب بھی مانگے گا میں رب اسے معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام، اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام، ایک پیغمبر ایوب علیہ السلام بھی اس دنیا میں گزرے، کئی سال بیماری کے اندر گزار کے، اور پھر سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، لیکن سورہ سعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کو چن کر کے کہا نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے میرا۔ یہ اچھا بندہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس نے رب ذوالجلال کی ناشکری نہیں کی، اتنی بیماری گزارنے کے بعد بھی رب ذوالجلال کا شکر گزار بندہ بنا۔ تو رب العالمین نے جواب میں کہا نعم العبد، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو یہاں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے بھی جب اپنے رب کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی، مجھے مصیبت پہنچی، مجھ پہ ہی جو بیماری گزری۔ فرمایا مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو انی مسنی الضر وارحمنی وانت ارحم الراحمین، تو مسنی الضر کے بعد فرمایا، آیت کا ترجمہ مکمل یوں بنے گا، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا یقیناً مجھے پہنچی ہے تکلیف، بہت سخت مصیبت پہنچی، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سے جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب میں سے زیادہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یونس علیہ السلام کی باری آتی ہے، ایوب علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے یہیں پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لا الہ، جب مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتے، کیونکہ شروع میں ہم نے بات کی اللہ تو ہم اس وقت یاد رکھتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا وہ مصیبت ہم سے دور ہوتی ہے، یا جب کوئی ہمارا حاجت پیش ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے رب کے سامنے رکھ کر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم بہت سارے بزرگوں کے سامنے جا کر ان بزرگوں سے بھی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اور وہ طریقہ کیا، جب یونس علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی اور وہیں پر چلے گئے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر اس وقت وہ کسی ولی، کسی پیغمبر، کسی دوست، کسی جاننے والے، کسی مالدار کو نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے نہیں ہے کوئی معبود حقیقی اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ہی ذات پاک ہے، سب معبودوں سے، سب شریکوں سے تیری ذات پاک ہے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں سبحانک، نماز کی شروع ہوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم،
سبحانک اللہم سبحانک تیری ذات پاک ہے، اللہم اے اللہ، یہاں فرمایا تیری ذات پاک ہے سب شریکوں سے، سب معبودوں سے، سب ہر قسم کی بندوں سے، وحدہ لا شریک ہے، تو صرف اور صرف رب ذوالجلال ہے۔ فرمایا انی کنت من الظالمین، یقیناً میں اپنے جان پر ظلم کر چکا ہوں، میں اپنے جان کو نقصان میں ڈال چکا ہوں، میری جان تو نقصان میں چلی گئی، اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی ذات صرف میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ انبیاء کرام نے ترتیب وائز قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس نبی نے بھی جس وقت جس موقع پر اگر پکارا تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا، اور آخر میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی تھے، تو آخر میں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، نماز کے اندر ہم پڑھتے اللہم ربنا آتنا، سب سے جامع دعا، اگر یہ دعا کسی کو یاد ہو جائے، یہ دعا کوئی بھی پڑھنے والا ہو تو قرآن کریم کی ساری دعائیں اس دعا کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اس ایک دعا کے پڑھنے والے کے لیے یہ انعام ہے کہ قرآن کریم کی ساری دعائیں اس نے مانگ لی۔ اللہم ربنا آتنا، اے میرے پیارے رب مجھے عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنتاً، اچھائیاں، ہر قسم کی فضولیات سے مجھے محفوظ رکھ، ہر قسم کی اللہ اور اس کے رسول نے جو اچھائیاں مانگی، اللہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بھلائیاں جو بھی اچھائیاں مانگی وہ ساری کی ساری مجھے عطا کر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے لیے بھی جتنی اچھائیاں، جتنی بھلائیاں، جتنی نیکیاں، جتنی خیر خواہیاں نبی علیہ السلام، تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں نے مانگی، یہ ساری کی ساری مجھے عطا کر۔ اس کے بعد فرمایا وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کی عذاب سے بچا دے، یعنی دنیا کے بعد آخرت کے اندر جس قسم کا بھی عذاب ہے، جس قسم کی سزا ہے، ہر قسم کی سزا سے، ہر قسم کی عذاب سے مجھے حفاظت میں رکھ دینا۔ اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم اغفر لنا قبل الموت، ان الفاظ پر اگر آپ آمین کہیں، جمعے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ رب العالمین اسی وقت اس دعا کو اگر قبول فرمائے تو ہمیں آخرت میں اور کیا چاہیے؟ 4 قسم کے جملے اور بڑے جامع اور معنی جملے، اس کا ترجمہ اگر آپ سن لیں، اس کے الفاظ سن لیں تو آپ کو بھی یقیناً یہ دل میں پیدا ہوگی تمنا کہ واقعی یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے ہمیں مغفرت کے ذریعے سے دنیا سے رخصت کرنا، یا اللہ ہمیں بخش دینا موت سے پہلے۔ آسان ترجمہ یہ، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، قبل الموت، موت سے پہلے، ورحمنا عند الموت، اور موت کے وقت ہم پر خصوصی رحم اور کرم اور فضل والا معاملہ فرما ہمارے ساتھ، یعنی ہم پر رحم فرما موت کے وقت، ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں کسی قسم کا عذاب نہ دینا، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمارا محاسبہ نہ فرما، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہم اغفر لنا قبل الموت، موت سے پہلے ہماری بخشش فرما تاکہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ پھر فرمایا ورحمنا عند الموت، اس وقت ہم پر خصوصی رحم فرما تاکہ اس وقت کی سختیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد
عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا قیامت کے دن ہمیں ہر قسم کی حساب سے آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرے حساب کو آسان فرما۔ یہ بڑی آپ علیہ السلام اگر یہ دعا مانگا کرتے تھے تو امت کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اور اس آیتوں کے ساتھ مختصر سے ایک روایت پہ بھی پڑھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من شہدہ، جس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہے، تو فرمایا حرم اللہ علیہ النار، اللہ رب ذوالجلال اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ صرف زبان تک نہیں، زبان سے اقرار بھی کرے، دل کے اندر ان کلمات کو اتارے بھی، اور اس کے بعد اس کے ماتحت ہم زندگی گزارنے والے بھی بن جائے، تو پھر حرم اللہ علیہ النار، یعنی پھر جہنم کی آگ تو ہم پر حرام ہو جائے گی۔ اگر ہم زبان سے یہ کہتے بھی جائیں اور حرام کاموں کے اندر مصروف بھی ہو جائے تو پھر یہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہماری زندگی کو ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے آسانی والا معاملے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔